الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز جمعہ کی فضیلت، جو میں نے خطبے میں آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام اللہ نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں ملاحظہ فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کے اندر اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان ہے جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اضافہ کیا گیا، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے، یعنی پہلی اذان سے ہے۔ نمبر 2، جو اللہ نے فرمایا نا کہ فاسعوا، دوڑو، تو دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے کہ بھاگتے بھاگتے آؤ، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر لو، یعنی تیاری کرنا شروع کر دو۔ ذکر اللہ سے جمہور علماء کرام کے نزدیک خطبہ جو ہے وہ مراد ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ اور دنیاوی مشاغل کی حرمت اور صحیح یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا، اور خطبہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عربی زبان میں اس دن کا نام جو ہے عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوئی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے جمعہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو سیرت بیان کرنے والے علماء کا یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت قباء کے مقام پر آپ ٹھہرے۔ پیر سے لے کر جمعرات تک پہلا قیام فرمایا اور مسجد کی حضور نے وہاں بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا حضور نے ارادہ فرمایا۔ بنی سالم بنی عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا،
اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، اور مسجد بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب روز جمعہ کے آپ فضائل جو ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع کیا گیا، فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی میں آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی میں انہیں جنت سے زمین کی طرف جو ہے وہ اتارا گیا، اور قیامت کا دن جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہی جو ہے ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن مشہور ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر درود جو پڑھتا ہے وہ اس کا درود جمعہ والا دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا موت کے بعد بھی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے، روزی بھی اس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بڑا ہے، اور اس میں 5 خصلتیں ہیں جمعہ کے دن۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف اتارا، اور اسی میں انہیں جو ہے وفات دی جمعہ کا دن۔ اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، جب تک کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے، یعنی حلال چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے۔ تو اس دن ایک گھڑی ایسی ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین میں ہو، پہاڑ اور دریا، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو، یہ اتنا بابرکت والا دن ہے۔ نمبر 4، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا تو اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ یہ دیکھیں جمعرات اور جمعے کے دن مرنے والے کی فضیلت کیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی کون سی ہے؟ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہے دعا قبول فرماتا ہے، جیسے کہ آپ نے اوپر حدیث مبارکہ میں سماعت فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساتھ ہے، یعنی ایک گھڑی ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرمائے گا، اور ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے، قلیل وقت ہے، اور یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، ان میں سے 2 قوی ہیں۔ فرمایا وہ وقت امام کے خطبے کے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے۔ نمبر 2، وہ جمعہ کی آخری گھڑی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے فضائل کیا ہیں۔
حدیث میں جمعہ کی بہت سی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا یعنی خطبہ سننے آیا، اس کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے، ان کے علاوہ مزید 3 دن جو ہے اس کے گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی جو ہے وہ لغو میں داخل ہے کہ فضول کام اس نے کیا، کنکری بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ایک دن میں کرے گا، یعنی فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ 5 چیزیں ہیں کیا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے گا، جو مریض کی عیادت کے لیے جائے گا۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، جمعہ ادا کرے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ جس کے اندر ایک دن میں یہ 5 چیزیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنتی لکھ دیتا ہے۔ یہ تو تھے نماز جمعہ کی فضیلت اور فضائل۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نماز جمعہ کو ترک کرتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں کیا وعیدیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، تو آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے۔ فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جو جمعہ کو تارک کرتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، وہ غافل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں جو ہے وہ کھو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑ دیے وہ منافقین میں لکھا جائے گا۔ جس نے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے 3 مسلسل جمعے چھوڑ دیے تو آپ فرماتے ہیں وہ منافقین میں لکھا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا نماز جمعہ کے فضائل اور اس کی وعیدیں۔ جو جمعہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو کون کون سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کے بارے میں حضور نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اب نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی جو مسائل ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت زور سے زیادہ مؤکدہ ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی جمعہ کو کہے جمعہ ہے ہی نہیں تو وہ بندہ کافر ہے۔ نمبر 2، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ شہر ہو، یعنی بڑا شہر ہو۔ نمبر 2، جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ کے لیے اس نے حکم دیا ہو کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے۔ نمبر 3، ظہر کا وقت ہو، یعنی جس وقت ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اس وقت جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، یعنی ظہر کے وقت نماز پوری ہو جائے۔ لہذا اگر نماز کے دوران اگر تشہد کے بعد عصر جو ہے کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، اب ظہر کی قضا پڑے گا، یعنی جب ٹائم ختم ہو گیا تو پھر جمعہ ہی نہیں ہے۔ تو جب جمعہ رہ جائے تو پھر اس میں جو ہے ظہر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر پھر ظہر کی نماز بھی ادا نہ کر سکا تو پھر اس نے ظہر کی نماز قضا کر کے ادا کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، خطبہ ہونا۔ نمبر 5، جماعت، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا۔ نمبر 6، اذان عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے وہ مسلمان آ کر جمعہ پڑھے، کسی کو رکاوٹ نہ ہو کہ یہ آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا، بلکہ جب
جمعہ کا وقت ہو جائے تو ہر ایک کو اجازت ہو کہ وہ آ کے جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائے گئی تو جمعہ فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا۔ نمبر 2، صحت، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ مریض سے مراد وہ ہے جو جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو یا چلا نہ جا سکتا ہو، یا اگر وہاں چل کے جائے گا تو کہیں اس کی مرض جو ہے وہ مزید بڑھ نہ جائے، اس وجہ سے اس کے جو ہے وہ تخفیف ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا، کسی غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، آزاد بندے پر جمعہ فرض ہے۔ نمبر 5، عاقل ہونا، بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، عاقل ہونا۔ نمبر 6، بالغ ہونا۔ نمبر 7، آنکھوں والا ہونا، یعنی نبینا نہ ہونا۔ نمبر 8، چلنے پر قادر ہو، یعنی وہ چل کر جو ہے مسجد میں جا سکتا ہو۔ نمبر 9، قیدی نہ ہونا، یعنی قیدی پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، یعنی اگر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے کہیں اس کو خوف نہ ہو اگر میں وہاں سے جاؤں گا تو مجھے بادشاہ کا ظلم جو ہے وہ میرے اوپر ظلم نہ کرے، یا پھر یہ خطرہ نہ ہو کہ میں اس راستے سے جاؤں گا کوئی چور کوئی ڈاکو جو ہے وہ نہ پکڑ لے۔ نمبر 11، اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی کا ہونا کہ اس سے نقصان کا خوف ہو، پھر اس وقت اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ تھا جمعے کے متعلق آج ہمارا مختصر سا بیان، جس میں جمعہ کی فرضیت، جمعہ کی فضیلت اور جمعہ چھوڑنے کی وعیدیں جو ہیں وہ آپ احباب نے سماعت فرمائی ہیں، اور جن پر جمعہ فرض ہوتا ہے جمعہ کی شرائط کیا ہے وہ آپ احباب نے سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو جمعہ کو پورے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔